بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات، میری طرف سے تمام کو سلام پہنچے۔ بعد السلام، پہلی ویڈیو جو بنائی تھی وہ 12 افعال جو 6 نماز کے اندر اور 6 نماز کے باہر ہوتے ہیں وہ آپ نے سنی۔ اس کے بعد جو 12 افعال نماز کے اندر ہیں اس کی تھوڑی تشریح ہے کہ وہ مکمل کیسے ہونے۔ پہلا افعال تھا، اس میں علم، ہم نے سب سے پہلے علم کا تذکرہ کیا تھا۔ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فرائض اور سنن کو علیحدہ رکھتا ہو، وضو میں جو فرائض اور سنن ہیں انہیں جانتا ہو، کیونکہ یہ نماز کے مکمل کرنے کا ایک واسطہ ہے، اور شیطان کے مکروہ کو جانتا ہو کہ ان کے دفعیہ کے لیے اپنی کوشش صرف کرے۔ اس کے بعد وضو 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ تو اپنے دل کو حسد، کینہ اور بغض اور عداوت سے پاک کرے۔ دوسرا یہ کہ تو اپنے بدن کو گناہوں سے پاک کرے۔ تیسرا یہ کہ تو پانی کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے اعضائے وضو کو خوب اچھی طرح دھو لے۔ تیسرا فرمایا کہ لباس بھی 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ حلال کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ نجاست یعنی پلیتی سے پاک ہو۔ تیسرا یہ کہ اس کی وضع قطع سنت کے مطابق ہو اور تکبر و خود بینی کے لیے ان کپڑوں کو نہ پہنا گیا ہو۔ اس کے بعد نمبر آیا وقت کا۔ پابندی وقت 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ اول یہ کہ تو اتنا علم لازم رکھتا ہو کہ یعنی سورج اور چاند کو اور ستاروں کے وقت کو تعین کر کے مدد لے سکے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ تیرے کان اذان کی طرف متوجہ رہے۔ تیسرا یہ کہ تیرا دل نماز کے وقت کی پابندی کے متعلق متفکر رہے۔ آگے آیا قبلہ۔ استقبال قبلہ بھی 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا یہ کہ تیرا منہ قبلے کی سمت ہو۔ دوسرا یہ کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور تیسرا یہ کہ تو انتہائی انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو۔ تیسرا نیت۔ اس کے بعد نمبر آیا نیت کا۔ نیت بھی 3 چیزوں کے اوپر مکمل ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ تجھے علم ہو کہ میں کون سی نماز ادا کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ تجھے کہ علم ہو اس بات کا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو خوف زدہ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہے۔ تیسرا یہ کہ تجھے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، لہذا تو اپنے دل سے دنیاوی خیالات نکال کر یکسر ختم کر کے اللہ کے حضور حاضر ہے۔ اس کے بعد نمبر آیا تکبیر تحریمہ کا۔ تکبیر تحریمہ بھی 3 چیزوں سے پایا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ پہلا یہ کہ تم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور صحیح طور پر اللہ اکبر کہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھاؤ۔ تیسرا یہ کہ تکبیر کہتے ہوئے تمہارا دل بھی حاضر ہو اور انتہائی تعظیم سے تکبیر کہو۔ اس کے بعد قیام کی باری آئی۔ قیام بھی 3 چیزوں سے کامل ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ تیری نگاہ سجدے گاہ کے اوپر ہو، اور دوسرا یہ کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ تیسرا یہ کہ تو دائیں بائیں توجہ نہ کرے۔ پھر آئی باری قرت کی۔ قرت بھی 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ تو سورۃ فاتحہ کو صحیح تلفظ سے ادا کرے اور ٹھہر کر طرز کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھے۔ دوسرا یہ کہ اسے غور و فکر سے پڑھے اور اس کے معنی کے اوپر سوچ بچار کرے۔ تیسرا یہ کہ تو جو کچھ پڑھے اس پر تو عمل بھی کرے۔ اس کے بعد رکوع کی باری آئی۔ رکوع بھی 3 چیزوں پر
مکمل ہوتا ہے، پہلا یہ کہ پیٹھ کو برابر رکھو اور اونچا نیچا نہ رکھو، دوسرا یہ کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھو اور انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور تیسرا یہ کہ کان کامل اطمینان سے رکوع کرو اور تعظیم وقار سے رکوع کی تسبیح مکمل کرو۔ اس کے بعد باری آتی ہے سجدے کی، تو سجدہ بھی 3 باتوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ تو اپنے ہاتھ کانوں کے برابر رکھے، دوسرا یہ کہ کونیاں کھلی رکھے، اور تیسرا یہ کہ مکمل سکون سے سجدے کی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد باری آئی قعدہ کی۔ قعدہ بھی 3 چیزوں کے اوپر پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ پہلا یہ کہ تو دایاں پاؤں کھڑا رکھ اور بائیں پاؤں کے اوپر تو بیٹھ، دوسرا یہ کہ تشہد پوری تعظیم سے پڑھ اور اپنے مسلمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعا مانگ، تیسرا یہ کہ تو اس اختتام پر سلام پھیر۔ اس کے بعد سلام اس طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے کہ دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے تیری یہ سچی نیت ہو کہ میں دائیں طرف کے فرشتوں، مردوں اور عورتوں کو سلام کر رہا ہوں، اور اسی طرح بایاں طرف سلام پھیرتے ہوئے نیت کر کے اپنی نگاہ اپنے کندھوں سے متجاوز نہ کر۔ اسی طرح اخلاص بھی 3 چیزوں کے اوپر مکمل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ نماز سے تیرا مدعا رضا الہی کا حصول ہو، نہ کہ لوگوں کی رضامندی کا حصول ہو، دوسرا یہ کہ نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان، تیسرا یہ کہ تو اس کی حفاظت کر تاکہ اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز کو پیش کر سکے، کیونکہ فرمان الہی ہے من جاء بالحسنہ، جو شخص نیکیاں لے کر آیا۔ یہ نہیں کہا کہ من عمل بالحسنات، جس نے نیکیاں کی، لہٰذا اپنی نیکیوں کو برے اعمال کر کے برباد نہ کر، ان کی حفاظت کر کے اللہ کے حضور جا پہنچ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طریقے سے نماز کے افعال کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔